کرتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان کی بہت انٹرسٹنگ اسٹوری سناؤں. ٹھیک ہے، سب دعا کرو تاکہ سارے فرشتے آ جائیں ہمارے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. شاباش، بہت ہی آپ لوگ تو اچھے بچے ہیں. جیسے ہی دعا ہوئی بالکل خاموش. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی زبردست بات ہوتی ہے. جو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان تھا نا، جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور صرف نان مسلم ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے جو جانور ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. پتہ ہے یہ بات آپ کو؟ تو وہ جو شخصیت تھے جسے انسان، مسلمان، جانور، پرندے، فرشتے، خود اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے. میں نے ابھی نام بھی لے لیا ان کا، ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہو اور اس کے نبی کی بات ہو تو اس وقت بہت زیادہ ادب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی فوج بنائی ہے. بہت سارے فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹی پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کر ہم سب کے اوپر، جیسے ہم ابھی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا، تو فرشتے آ گئے ہیں ہمارے اوپر. پہلے ایک فرشتہ آتا ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا فرشتہ آتا ہے، پھر تیسرا، یہاں تک کہ وہ اتنے سارے ہمارے اوپر جمع ہو جاتے ہیں فرشتے، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی فرشتے آ گئے ہیں، وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. جب ہم ساری اللہ تعالیٰ کی باتیں کر لیں گے نا، آخر والی دعا بھی جب کر لیں گے اور آپ ایسے ہی خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، پھر وہ سارے فرشتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سیدھا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے اور کیوں جمع تھے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پہلے سے سب پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ ہم سب کی نا تعریف سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے منہ سے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں جو آپ کا اور آپ کے نبی کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں جمع ہوئے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی جنت چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جنت میں ڈال دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دوزخ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا اور سب کو میں جنت دے دی، تو ایک فرشتہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک شخص ایسا تھا وہاں پہ جو آپ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ تو اپنے ہی کام سے آیا تھا اور وہ اپنا ہی کوئی کام کر رہا تھا ادھر. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں. تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے وہ بندے جو میرا ذکر کر رہے تھے اور سن رہے تھے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے منانے کے لیے وہاں پہ جمع ہوئے تھے، تو میں نے ان سب کی برکت کی وجہ سے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا جو میرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنے ہی کسی کام سے آیا تھا. جیسے ابھی آپ سب نعتیں پڑھ رہے تھے تو تب بھی تو اللہ اور اس کے نبی کا ذکر ہو رہا تھا نا. تب بھی فرشتے تھے، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے تھے اور اللہ کو جا کے بتائیں گے کہ آپ سب کتنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی طرح. اب ہم آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرح. اچھا، تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابھی وہ پیدا ہونے والے ہی تھے کہ ان کے جو ابو تھے نا، ان کا انتقال ہو گیا. وہ پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے دادا نے بولا کہ میں تو اس کا نام محمد رکھوں گا. اور آپ کو پتا ہے یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی انسان کا نہیں تھا.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ یہ نام رکھا گیا محمد. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریفوں والا، یعنی صرف اس کی تعریف ہی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کیا کیا کیا. اچھا، اس زمانے میں نا یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا نا اس کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ گاؤں کی تازہ ہوا میں رہے اور تازہ خالص بکریوں کا دودھ پیے اور خوب طاقتور بن کے پھر آئے. تو وہ ہر سال آتے تھے لوگ. ایک دائی حلیمہ ہوتی تھی، وہ بھی آ گئی مکہ بچے لینے کے لیے. تو بیچاری جو دائی حلیمہ تھی نا ان کے پاس ایک ڈونکی تھا. اب ان کا گدھا اتنا کمزور تھا کہ وہ چلتے چلتے بار بار گر جاتا تھا اور اتنا سلو چلتا تھا کہ سب لوگ آگے نکل جاتے تھے اور دائی حلیمہ پیچھے رہ جاتی تھی بیچاری. پھر وہ ان سے بولتی تھی کہ بھائی رک جاؤ مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ. ایسے کرتے 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 وہ مکہ پہنچے. پھر سارے بچے سب نے لے لیے. دائی حلیمہ بیچاری سب سے آخر میں پہنچی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ ابو کا انتقال ہو گیا تھا نا تو لوگوں کو لگا کہ ہم اس بچے کو لے جائیں گے تو پھر اس کے ابو تو نہیں ہے، پھر ہمیں اس کو پالنے کے لیے کون پیسے دے گا. تو پھر دائی حلیمہ نے بولا کہ میں لے کے جاتی ہوں. اب باقی سب کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو محمد ہیں، وہ سمجھے کہ عام بچہ ہے. اب جیسے ہی دائی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنی اس بیمار کمزور سی ڈونکی کے اوپر، گدھے کے اوپر بیٹھی، اوئے ہوئے اب تو وہ جو گدھا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ایسا اسٹرانگ ہو گیا کہ وہ اتنی تیز دوڑنے لگا کہ سب پورا قافلہ پیچھے رہ جاتا اور سب حیران. اور دائی حلیمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ وہی گدھا نہیں ہے جس پر تم آئی تھی؟ تو کہنے لگی ہاں یہ تو وہی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کیا ہوا یہ اتنا تیز دوڑ رہا ہے. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس کے اوپر سوار کون تھا. پھر جب وہ گھر پہنچی نا تو ان کے کچھ جانور تھے. بکری تھی، کبھی دودھ نہیں دیتی تھی، بیمار تھی. وہ بیچاری تھک کے جب گھر پہنچی سب سے پہلے پہنچ گئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ ڈونکی بہت ہی اسٹرانگ ہو گیا. بکری نے بھی اتنا دودھ دیا کہ وہ حیران کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میرا گدھا اتنا اسٹرانگ ہو گیا، میری بکری اتنی اچھی ہو گئی اور ڈھیروں دودھ دیا اس نے. تو انہوں نے خوب پیٹ بھر کے اس رات دودھ پیا. ان کے اور دوسرا بچہ بھی تھا، انہوں نے بھی پیا. پھر ان کے جو شوہر تھے وہ گھر آئے، انہوں نے بھی پیا. انہوں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو دائی حلیمہ نے بولا اور کچھ نہیں ہے، اس بچے کی برکتیں ہیں. یہ بچہ مجھے لگتا ہے بہت برکت والا ہے. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو محمد ہے اور یہ تو نبی بننے والے ہیں بڑے ہو کے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاک صاف کر دیں کہ شیطان ان کے قریب بھی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے. یہاں کوئی بچہ 4 سال کا ہے؟ آپ 4 سال کے؟ 4 سال. اچھا، اتنے چھوٹے سے تھے تب پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور نا ہم سب کے سینوں میں دل ہے نا، تو انہوں نے نا ان کے دل کو پاک کرنے کے لیے ان کی ایک سرجری کی. آج کل ڈاکٹرز کرتے ہیں نا، وہ تو فرشتوں کے سردار تھے جبریل علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار بننے والے تھے. تو جو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان تھا نا، اس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کر دی. تو جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے اور پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ ان کا یہاں سے لے کر یہاں تک پورا سینہ چیرا، ان کا دل نکالا، اس میں سے جو وہ پارٹ ہوتا ہے نا جہاں سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان نہ داخل ہو جائے، وہ کاٹ کے پھینک دیا اور دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سینے میں لگا کے اور پھر یہ بند کر کے ایسے اس کو اسٹچ کر دیا. کیونکہ وہ تو اللہ کے فرشتے تھے نا، ان کے لیے تو معجزہ کرنا اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا. اب جب جو بچے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا محمد کے ساتھ، تو وہ سب دوڑے دائی حلیمہ کے پاس کہ اور بولا کہ نا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور یہ تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور وہ تو ٹھیک ہو گئے. پھر دائی حلیمہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تو نبی بننے والے ہیں، وہ ڈر گئی. ان کو لگا کہ واقعی کوئی ان کو مارنا چاہتا ہے. پھر وہ ان کو لے گئی ان کی والدہ کے گھر اور ان کو ادھر دے دیا. سالوں کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
40 ایئرس تھے تب تو ان کو نبوت فرشتہ آیا اور بولا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 ایئرس کے ہو گئے، ان کی شادی بھی ہو گئی، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، تب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ آپ کے اوپر قرآن نازل کریں گے، اور آپ نے جا کے سب لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، کسی سے بھی نہ مانگیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس زمانے میں پتہ ہے لوگ کس کس کی عبادت کرتے تھے؟ اسٹیچوز کی، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر کسی کو پتا ہے اس وقت کتنے سارے لوگوں نے بت لا کے رکھ دیے تھے؟ 360 بت انہوں نے رکھ دیے تھے کہ یہ والا جو ہمارا بت ہے یہ ہمارے یہ کام کرے گا، یہ والا بت یہ کام کرے گا، یہ کرے گا۔ اور وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کو مت پوجو، تو پتہ ہے وہ مشرکین کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے ہم تو ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو پتھر ہیں، یہ تو نہیں سن سکتے، یہ اللہ کو کیسے پہنچائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ تو اتنے طاقتور ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم جو دل میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں سب، اور یہ دونوں فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں سب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو بولا کہ بھائی ان کو مت، تم ان کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب ان کو لگا کہ یہ جو 360 بت ہیں، پوری دنیا بھر سے لوگ خانہ کعبہ کو آتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ جتنی بھی چیزیں لے کر آتے ہیں وہ تو بتوں کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ اب کیا بھلا بت کھاتے ہیں؟ نہیں۔ بت کپڑا پہنتے ہیں؟ تو وہ سارا کھانا، پھل، کپڑے، پیسے کس کے پاس جاتے تھے؟ مکہ کے سرداروں کے پاس۔ تو ان کو لگا کہ اگر ہم نے یہ بت ہٹا دیے تو پھر یہ لوگ یہ ساری چیزیں لا کے ادھر رکھیں گے نہیں، تو ہم کیسے پھر امیر بنیں گے؟ ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ مال نہ چلا جائے ہم سے، اس وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ ہم نہیں تمہاری بات مانیں گے، اور الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ تو پھر جب بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے ان کی ایک دعوت کی۔ جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک گھوڑا لے کر آئے، اور وہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، وہ گھوڑا بجلی کا بنا ہوا گھوڑا تھا، لائٹ کا ہارس تھا، اور وہ ہارس اتنی تیز اڑتا تھا جتنی تیز لائٹ اڑتی ہے نا، ہم جب لائٹ کھولتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے اندر اندر پورے کمرے میں لائٹ کی روشنی پہنچ جاتی ہے نا، لائٹ اتنی تیز ٹریول کرتی ہے کہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے وہ کتنی اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ گھوڑا اتنی اسپیڈ سے ٹریول کرتا تھا کہ گاڑی جاتی ہے یا ٹرین جاتی ہے یا جہاز جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن وہ اتنی تیز ٹریول کرتا تھا کہ وہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی وہ جو لائٹ کا ہارس تھا وہ اتنی تیز ٹریول کرتا تھا کہ ودن سیکنڈز وہ آسمان میں پہنچ گیا۔ تو پہلے تو وہ گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے، لائٹ کا گھوڑا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر گیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا دنیا میں، ان وہ سارے ادھر موجود تھے۔ اور جیسے جماعت ہوتی ہے جمعے کی، آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیچھے سب صفوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آگے ایک امام ہوتا ہے، وہ جگہ خالی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس جگہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی اتنی مرتبہ نہیں رکھتا جو یہاں کھڑا ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، امام کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے سارے کے سارے نبی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، لاکھوں نبی۔ پھر آپ نے ان کو جماعت کروائی، تبھی آپ کا لقب پڑ گیا امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اب وہاں سے پھر جب نماز پڑھانے کے بعد وہ پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے، پانچویں، اور ہر آسمان پہ ایک ایک نبی سے ملتے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آسمان کے اوپر پتہ ہے کون سے نبی تھے؟ آدم علیہ السلام۔ تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا،
پھر دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر اس طرح سے سارے نبیوں سے ملتے 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 جب وہ سب سے اوپر پہنچے 7ویں آسمان پہ، پتہ ہے ان کو کون ملا؟ ابراہیم علیہ السلام. اور جب وہ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک اور خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس خانہ کعبہ پہ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ ان سے ملے اور بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے ایک میسج دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا. انہوں نے بولا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا ایک پیغام دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ہاں کیوں نہیں. اب وہ میسج جو ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے ہم سب کے لیے بھیجا تھا وہ بتا رہی ہوں، غور سے سنیے گا. بہت ہی زبردست میسج ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کے سب لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ جو جنت ہے نا اس کی زمین بہت زرخیز ہے. آپ وہاں پہ کچھ بھی اگائیں گے نا، ایک دفعہ بیج ڈال دیں گے تو وہ خود بخود پودے بڑے ہو جاتے ہیں، سونے کے بن جاتے ہیں، چاندی کے بن جاتے ہیں، اور ان کے پھل کبھی بھی نہیں سڑتے، نہ کبھی کوئی موسم آتا ہے ان کے، بلکہ وہ ہر موسم میں پھل دیتے ہیں. آم کا تو ایک سیزن آتا ہے نا، درختوں پہ پھل لگتے ہیں پھر نہیں لگتے، لیکن جو جنت کا درخت ہوگا اس کی لکڑی سونے کی بنی ہوئی ہوگی، اور اس کی ڈالیاں بھی، اور اس کے پتے بہت بڑے سونے چاندی کے ہوں گے. جو پھل لگے گا وہ بہت ہیوج سائز کا ہوگا، جو کبھی بھی نہیں سڑتا، کبھی بھی نہیں گلتا، اور اس کا ہر بائٹ جو ہے نا، ہر نوالا جب آپ لیں گے نا اس کا، وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ دے گا. آپ کہیں گے ارے یہ تو پہلے جو میں نے ابھی کھایا تھا اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے. پھر آپ دوسرا بائٹ لیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے. ایسے سارے پھل جو ہے نا وہ آپ کو بہت مزے کے لگیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو بول دیجیے گا کہ جب وہ کہیں گے ٹھیک ہے سبحان اللہ پر ایک درخت لگا، والحمد للہ 2 درخت لگ جائیں گے، ولا الہ الا اللہ جب کہیں گے تو 3 درخت لگ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے تو 4 درخت لگ جائے گا. پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے تو 5واں درخت لگ جائے گا سونے کا. تو یہ پیغام جنت سے 7ویں آسمان سے کس نے ہمارے لیے بھیجا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم پوری امت سے بہت محبت تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے محبت تھی. آپ کو پتہ ہے وہ ہم سے کتنا پیار کرتے تھے؟ آدھی رات کو اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر سجدے میں جا کر رو رو کر میرے لیے اور آپ سب کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اور ایک زبردست بات بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جتنے بھی نبی پہنچے تھے نا ادھر، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن چانس دیا تھا. وہ گولڈن چانس یہ تھا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ آپ ایک دعا ایسی مانگ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے. تو جتنے بھی نبی تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب نے وہ دعا دنیا ہی میں اللہ سے مانگی. لیکن ایک ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی زندگی میں وہ دعا نہیں مانگی. حالانکہ ان کے اوپر بہت ظلم ہوئے، ستم ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال کے نا ایک پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی، وادی تھی ادھر ریگستان میں، وہاں چھوڑ دیا. نہ تو ان سے بات کرتا تھا، نہ ان کو پانی دیتے تھے، نہ کھانا دیتے تھے، کچھ بھی نہیں دیتے تھے. اس حالت میں ان سب لوگوں نے 3 سال تک وہاں پہ گزارا کیا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. بس دشمنوں کو صرف یہ غصہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ اس سے پہلے جب آپ نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تب ان کو لگا کہ اس طرح تو قریب ہو جائیں گے اور پھر بت یہاں سے ہٹ جائیں گے، تو وہ دشمن بن گئے. اور ان کو لگا کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو یہ سردار بن کے بیٹھ جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے لگے. لیکن انہوں نے اتنا ہی ٹارچر کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا بچا کے رکھی. پتہ ہے کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے.
اور وہ سارے مسلمان جو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، ابھی وہ آئیں گے، پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، ان کے لیے بھی پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کے رکھ لیا کہ میں اپنی ساری امت کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگوں گا جو باقی سارے نبیوں نے دنیا ہی میں اپنے لیے مانگ لی. کسی نے اپنی اولاد کے لیے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ لی، کسی نے کسی کے لیے، کسی نے کسی چیز کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہمارے لیے. وہ اتنا پیار کرتے تھے ہم سے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور ہمارے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا سارا مال قربان کر دیا لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اپنا کام کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے نا. اب تو قیامت تک ہم سب کو پتا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تبھی ان کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں کہ ان پر نبی ختم ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب پتہ ہے نبیوں والا کام اب کون لوگوں کو جا کر بتائے گا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، بےایمانی مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور نماز کیسے پڑھنی ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو سکھا کے چلے گئے. لیکن اب باقی لوگوں کو تو نہیں پتا. تو پھر تو اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ کو پتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے نا کہ لوگوں تک اسلام کو پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری کس کو دے کر گئے پتہ ہے؟ مجھے اور آپ کو دے کر گئے کہ وہ لوگ جن کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا، جن کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا، جن کو قرآن کے بارے میں نہیں پتا، اب ہمیں یہ نبیوں والا کام کرنا ہے اور جا کر ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ جو امریکہ میں، لنڈن میں، یا یہاں پر بھی جو نان مسلمز ہیں ان سے بہت زیادہ پیار کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے تھے ان سے بہت زیادہ. جب ہم ان سے پیار کریں گے تو ان کو لگے گا نا کہ مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں یار، ہمیں بھی ان جیسا ہو جانا چاہیے. لیکن اگر ہم کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور ان سے نفرت کریں گے تو وہ کبھی اسلام کے اندر آئیں گے نہیں آئیں گے نا. اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بہت اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اللہ کی باتیں، اس کے نبی کی باتیں ان لوگوں تک پہنچانی چاہیے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کہ ہمیں ایک اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی اللہ نے 7 آسمان اور یہ زمین بنائی، اور زمین کے اوپر جتنے بھی رنگ ہیں اللہ نے بنائے ہیں، جتنے بھی برڈز ہیں، جتنی بھی کھانے پینے کی فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں، یا پھول بھی کتنے سارے قسم کے ہوتے ہیں اور کتنے رنگوں کے ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے تھوڑی بنائے یا فرشتوں کے لیے تھوڑی بنائے، وہ تو پہچانتے ہی نہیں ہیں کلرز کو. یہ ساری اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تو اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ابھی اسلام کے بارے میں نہیں پتا، جن کو ابھی قرآن کے بارے میں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ کر بھیجی ہیں، تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہی کام ہم کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ شاباش. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 722 بار بولا ہے نماز قائم کرو. تو پھر تو سب سے زیادہ اس کا مطلب ہے امپورٹنٹ کام تو نماز کا قائم کرنا ہے نا. جو بات جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم تک کس نے پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کون سی بات بری لگتی ہے؟ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں. اور کسی کا دل کیسے دکھتا ہے؟ جب ہم اس کی کوئی برائی کرتے ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ غلط لفظ بولا. اس بات سے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے. تو اب آپ سب دوست جو ہے نا کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے آپ برائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ سے بھی کسی کی برائی کرے نا، بولو نہیں بھائی میں اب کسی کی بھی برائی مجھے نہیں سننی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو اپنی رحمت میرے سر سے ہٹا دیں گے، پھر شیطان میرے اوپر آ جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ شیطان میرے اوپر حملہ ہو. اس لیے کسی کی برائی نہیں کرو. اگر آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہے تو اس کو جا کے بتاؤ کہ دیکھو آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی جو آپ نے ایسے سے بولی. تو آج کے بعد ہم کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے.
اور دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی اور کو بھی پکاریں، کسی اور کو بھی اللہ کے برابر سمجھیں. تو جب بھی آپ کو کوئی بھی زندگی میں پرابلم آئے تو ہم کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کو اگر جنگ لڑنے جانا ہوتا تھا یا کوئی اور ڈیسیجن لینا ہوتا تھا یا کوئی بھی کام ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ضروری کام کرنا ہوتا تھا یا سفر پہ جانا ہوتا تھا یا جنگ لڑنی ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے مدد کیسے مانگتے تھے؟ 2 رکعت. شاباش. کس نے بولا؟ شاباش، ویری گڈ. ہاں، اتنا انٹیلیجنٹ بچہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے. اب جب آپ لوگوں کے بھی فائنل پیپرز ہو نا تو اس کی تیاری کرنے سے پہلے اللہ سے آپ نے کیسے مدد مانگنی ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے. اور جس دن آپ کا پیپر ہوگا نا اسکول میں فائنل پیپرز، 2 رکعت نفل پڑھ کے جانا. صحیح. اور کوئی بھی زندگی میں ضروری کام ہو، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے، آپ کی کوئی چیز گم جائے یا کوئی آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اللہ سے مدد کیسے مانگیں گے ہم؟ 2 رکعت نفل پڑھ کر. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کون کون سے کام کرنے ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اب تو قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. تو اب لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم. شاباش، ویری گڈ. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ثواب اس بچے کو ملا ہوگا جس نے بولا ہے ہم. کیونکہ ایسی ایک محفل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو جس نے جواب دیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں یہ چیز مل گئی. کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں نا، ہم جو بھی بات بولتے ہیں فرشتے بولتے ہیں آمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ سے اپنے دین کا ضرور بہترین کام لیں گے. دوسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے؟ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کبھی جھوٹ نہیں بولنا. چوتھی چیز کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی. اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس موجودگی کو قبول کریں. اب ہم ایک اچھی سی دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں. اور جو بچہ دھیان کے ساتھ دعا کرے گا نا، کیونکہ ابھی فرشتے ہیں ادھر، آپ جو بھی دل میں بھی دعا کریں گے نا فرشتے اس کے پیچھے آمین بولیں گے. ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی سی دعا میں کروں گی، آپ کو پھر جو بھی دعائیں اپنے لیے مانگنی ہوں گی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب آپ کی دعاؤں کے جواب دیں گے اور آپ کو وہ ساری چیزیں دیں گے جو آپ مانگیں گے اللہ سے. ٹھیک ہے. چلیں دعا کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك صلی اللہ علی النبی. یا اللہ آج یہاں آنے والے تمام بچوں کی اور ان کی ماؤں کی، ان کے گھر والوں کی دلوں کی تمام جائز دعاؤں کو، مرادوں کو پورا کیجیے. انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسانوں کی صف میں داخل فرما دیجیے. یا اللہ نے شیاطین اور ان کے اپنے نفس کے شر فتنے فساد سے اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ ہمارے تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنے دین کا بہترین کام ہم سے لے لیجیے. یا اللہ ان بچوں کو نیک صدقہ جاریہ بنائیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اس امت کا ایک بیش بہا قیمتی خزانہ بنا دیجیے. یا اللہ صحابہ کرام جیسی صفات سے نوازیے. یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیے. یا اللہ نے علم عطا فرمائیے، ہدایت عطا فرمائیے، علم اور مال کی دولت سے مالا مال کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں بخششیں عطا فرمائیے. یا اللہ یہاں موجود تمام بہنوں کی بھی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اس محفل کو منعقد کرنے میں جس نے اپنا حصہ ڈالا پروردگار عالم اسے قبولیت کا شرف عطا فرما لیجیے، اسے کئی ہزار گناہ بڑھا چڑھا کر قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لیجیے. یا اللہ اس امت کو صحیح راستے پر ڈال دیجیے. یا اللہ اس امت کے سینوں کو ہدایت کے نور سے نواز دیجیے. یا اللہ اس قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو صالحین میں داخل فرما. یا اللہ عزت اور ایمان کی سلامتی والی آسان موت عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمتوں سے نوازیے، اپنی بخششوں سے نوازیے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا ارحم الراحمین. یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما. یا اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دیجیے. یا اللہ جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا لیجیے. یا اللہ اپنا فضل کیجیے ہم پر اور اپنا رحم کیجیے ہم پر. آمین یا رب العالمین. یا اللہ اس پاکستان پر بھی رحم کیجیے اور مسلمان جہاں جہاں ہیں پروردگار وہاں ان پر اپنی رحمتیں نازل کیجیے اور ہمیں آپ کا خوف اور ڈر رکھنے والے رہنما اور لیڈر عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.